بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ماہ رجب کے حوالے سے کچھ ضروری گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو میں رجب المرجب کے کچھ فضائل بھی ہم بیان کریں گے اور اس ماہ سے متعلق کچھ ضروری مسائل بھی۔ ناظرین، رجب، جس کو رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے، یہ اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ رجب ترجیب سے ہے۔ عربی میں ترجیب تعظیم اور احترام کرنے کو کہتے ہیں۔ رجب کے حوالے سے 2 قسم کے فضائل ہمیں سننے کو ملتے ہیں۔ ایک وہ فضائل ہیں جو ایتھینٹک ہیں، مستند ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو مستند نہیں ہیں۔ اس لیے ہم جو مستند فضائل ہیں اس ماہ کے، انہی کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی ایک آیت پیش کریں گے جس میں اس مہینے کی فضیلت ذکر ہوئی ہے، اور وہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی لوح محفوظ میں اس وقت سے، اس دن سے چلی آ رہی ہیں جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے، اور وہ 4 مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یعنی چوتھا مہینہ ان میں سے رجب المرجب ہے۔ چونکہ اس آیت میں ان 4 مہینوں کو 4 حرم کہہ کر محترم اور حرمت والا قرار دیا گیا ہے، اس لیے یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، محترم ہے، معظم ہے۔ اب یہ حرمت 2 پہلو سے ہے۔ ایک یہ کہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال بالکل حرام تھا، اس دور میں بھی جس کو جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کو محترم گمان کیا جاتا تھا، اور مشرکین مکہ سمیت دیگر قبائل عرب ان مہینوں میں آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے، قتل و قتال نہیں کرتے تھے، ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، بلکہ ان مہینوں میں غلط کاموں سے وہ بچنے کی کوشش کرتے تھے، مشرک ہونے کے باوجود۔ محترم ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان مہینوں میں اعمال کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اعمال کا اجر و ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے حرمت کے اس پہلو کو واضح کر کے بیان کیا ہے
کہ ان مہینوں میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں نیکیوں کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے، اور جب نیکیوں کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے تو پھر آپ خود سمجھ لیجئے کہ ایسے مہینوں میں گناہ کرنے کا وبال بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان حرمت والے مہینوں میں جہاں نیکیوں کا اہتمام کرنا چاہیے، وہیں پہ غلط کاریوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ پہلی دلیل تھی رجب کے مہینے کے محترم اور فضیلت والا ہونے کی۔ دوسری دلیل وہ مشہور حدیث ہے جو ہم سب سنتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کو برکتوں والا بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو جس چیز کی برکت کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگیں، وہ چیز برکت والی کیوں کرنا ہوگی؟ تو حضور نے اس دعا میں رجب اور شعبان کے لیے برکت کی دعا مانگی ہے، اس لیے یہ مہینہ برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے۔ اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے، اعمال کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے، طاعات کے ذریعے۔ یہ 2 وہ فضائل ہیں جو ایتھینٹک ہیں، مستند ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہمارے ہاں بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں اس مہینے کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں رجب کے مخصوص دنوں میں روزہ رکھنے کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، یا کسی خاص قسم کی عبادت، کسی خاص دن، کسی خاص قسم کی نماز، کسی خاص دن پڑھنے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی خاص دن کچھ خاص چیز، کوئی خاص چیز بانٹنے کا ثواب بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں کہ مستند کتابوں میں ان چیزوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ ثواب اور گناہ کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور اللہ کے رسول کا کام ہے۔ باقی جو فقہا اور علماء ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے کسی چیز کو باعث ثواب نہیں کہتے، یا کسی چیز کو اپنی طرف سے باعث گناہ نہیں کہتے، بلکہ وہ قیاس کرتے ہیں۔ وہ ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ فلاں چیز قرآن یا حدیث کی روح سے باعث ثواب ہے، لہٰذا یہ بھی اس جیسا ہے، اس لیے یہ بھی باعث ثواب ہونا چاہیے۔ یا یوں کہتے ہیں کہ چونکہ فلاں چیز قرآن اور حدیث کی روح سے باعث گناہ ہے، لہٰذا یہ چیز بھی، یہ عمل بھی، یہ کام بھی اس جیسا ہے، لہٰذا یہ بھی باعث گناہ ہے۔ وہ اپنی طرف سے کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو نہ باعث ثواب قرار دیتے ہیں، نہ باعث گناہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑنا چاہیے۔ اپنی طرف سے ہم جو ادھر ادھر کی من گڑت فضیلتیں بیان کرتے پھرتے ہیں اور بہت سے کاموں کے حوالے سے وعیدیں سناتے پھرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے معاملات میں، شریعت کے معاملات میں مداخلت ہے، جس کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔